السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ بچوں، آج جو ہم نے ٹاپک سٹارٹ کرنا ہے وہ ہے سائنٹیفک میتھڈ۔ سائنٹیفک میتھڈ کیا ہوتا ہے؟ سائنسدان کسی بھی تحقیق کے لیے جو مخصوص اقدامات کرتے ہیں ان اقدامات کو کیا کہتے ہیں یا ان مراحل کو کیا کہتے ہیں؟ سائنسی طریقہ کار۔ بایولوجی میں تحقیق کے لیے ان اقدامات کو بایولوجیکل کا طریقہ کار کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں مختلف مراحل شامل ہیں، تو نمبر 1 پہ آ جاتا ہے مسئلے کی پہچان، نمبر 2 پہ مشاہدہ، نمبر 3 پہ مفروضہ یعنی ہائپوتھیسز، اس کے بعد استنباط یعنی ڈیڈکشنز، 5ویں نمبر پہ تجربات اور 6 نمبر پر نتائج۔ پہلا مرحلہ بچوں اس میں آ جاتا ہے سائنسی مسئلے یا پرابلم کی پہچان کرنا۔ تو سائنسدان جو سب سے پہلا سٹیپ کرتے ہیں وہ کسی بھی مسئلے کی شناخت یا تعریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسئلہ کوئی بھی ان سے پوچھ سکتا ہے یا خود بایولوجسٹ کے ذہن میں خود سے بھی آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بایولوجسٹ دیکھتا ہے کہ کسی علاقے کے پودے معمول سے زیادہ لمبے ہو رہے ہیں، تو وہ ایک مسئلہ تیار کرتا ہے کہ کن عوامل کی وجہ سے ان پودوں کی نشو و نما میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ مسئلہ سائنسی تحقیق کا آغاز نقطہ بن جاتا ہے۔ ہاں جی بچوں، ادھر میں ساتھ ساتھ ہی آپ کو ملیریا کی اگزامپل بھی بتاتی ہوں کہ ملیریا کو اگر ہم ایز اے بایولوجیکل پرابلم لیں تو دیکھیں، ملیریا ایک عام بیماری ہے جو کئی ممالک بشمول پاکستان میں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بایولوجسٹ جو ہیں وہ ان کے سامنے مسئلہ کیا تھا کہ ملیریا کا سبب کیا ہے۔ ہاں جی بچوں، نیکسٹ جو سٹیپ آ جاتا ہے وہ مشاہدات آ جاتا ہے۔ تو مشاہدات میں یہ دیکھیں، اوپر میں نے آپ کے سامنے ایک سکیچ بنایا ہوا ہے، تو کہ مشاہدات جو ہیں وہ کس کے ذریعے سے کیے جاتے ہیں۔ تو سائنسدان مشاہدات کے لیے حواس خمسہ کا استعمال کرتے ہیں۔ حواس خمسہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہماری وہ 5 حصے ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہوئے کسی بھی چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پھر ناک سے سونگھتے ہیں، زبان سے چکھتے ہیں، ہاتھ سے محسوس کرتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں۔ تو یہ ہمارے 5 حواس ہیں۔ اس کے علاوہ مشاہدات جو ہیں وہ بچوں 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں معیاری مشاہدات اور دوسرے ہوتے ہیں مقداری مشاہدات۔ جو معیاری مشاہدات ہوتے ہیں ان کو ناپا نہیں جا سکتا۔ فار ایگزامپل، کسی پھول کا کلر آ جائے یا اس کی ساخت آ جائے، ٹھیک ہے، تو یہ زیادہ اتھینٹک بھی نہیں ہوتے۔ دوسرے آ جاتے ہیں مقداری مشاہدات۔ مقداری مشاہدات جو ہیں بچوں وہ زیادہ اتھینٹک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ہم ایگزیکٹ تعداد دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک درخت پہ موجود پرندوں کی تعداد، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مقداری مشاہدات جو ہیں وہ زیادہ اتھینٹک ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں بچوں، میں نے آپ کے سامنے مقداری مشاہدات اور جو دوسرے معیاری مشاہدات ہے اس کی ایک اور اگزامپل دی ہے۔ اس ڈائیگرام میں یا اس ٹیبل میں آپ دیکھیں تو ایک طرف مقداری مشاہدات میں پانی کا درجہ حرارت جو ہے وہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ اور نقطہ ابال یا جو اس کا بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ دکھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں، اس میں ویلیوز لکھی ہوئی ہیں، یعنی 0 ڈگری سینٹی گریڈ بھی ہے اور 100 ڈگری سینٹی گریڈ بھی ہے۔ جبکہ اگر آپ دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو دوسری سائڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ پانی کا نقطہ انجماد یعنی فریزنگ پوائنٹ جو ہے وہ نقطہ ابال سے کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک طرف جو ہے معیاری مشاہدات میں کوئی بھی آپ کو نمبر نہیں نظر آ رہا، کوئی نمبر نہیں نظر آ رہا، لیکن مقداری مشاہدات میں آپ کو نمبرنگ نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح ایتھنول کا اور پانی کا جو ہے وہ بوائلنگ پوائنٹ دیا ہوا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مقداری مشاہدات جو ہیں وہ زیادہ اتھینٹک ہوتے ہیں۔ اب مشاہدات میں اگر ہم ملیریا کے مشاہدات دیکھیں تو اس بیماری میں کہ جو معالجین تھے وہ جانتے تھے کہ 19ویں صدی کے آخر میں جو 4 مشاہدات تھے وہ کون سے تھے؟ وہ یہ تھے کہ ملیریا اور دلدلی علاقوں کے درمیان کوئی تعلق ہے، ملیریا کے علاج کے لیے کوکین ایک مؤثر دوا ہے، دلدلی علاقے کا پانی پینے سے ملیریا نہیں ہوتا، اور ملیریا کے مریضوں کے خون میں پلازموڈیم دیکھا گیا۔ تو یہ وہ مشاہدات تھے جو کہ بایولوجیکل پرابلم ملیریا کا سبب جاننے کے لیے سائنسدانوں نے مقرر کیے تھے۔
نیکسٹ اسٹیپ جو ہے بچوں وہ ہے ہائپوتھیسس. جو مشاہدات اکٹھے کیے ہوتے ہیں نا سائنٹسٹ نے، اسی کے بیس پر جو ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں سائنٹسٹ، وہ اس کا ہائپوتھیسس کہلاتا ہے. یعنی سائنسی مسئلے کا ایک عارضی جواب ہائپوتھیسس کہلاتا ہے. تو سائنسدان کسی ایک مسئلے کے لیے کئی ہائپوتھیسس بناتے ہیں. ہائپوتھیسس میں جو ہے وہ مندرجہ ذیل خصوصیات ہونی چاہیے کہ ہائپوتھیسس جو ہے وہ مسئلے کے جواب کے لیے ایک تجویز کردہ بیان ہوتا ہے. یہ ہمیشہ دستیاب مشاہدات سے مطابقت رکھتا ہے. اس کو تجربات کے ذریعے جانچا جا سکتا ہے. اسے غلط ثابت کرنے کا ہمیشہ ایک طریقہ موجود ہوتا ہے. بچوں ملیریا کی اگزامپل میں اگر ہم دیکھیں تو اس کا ہائپوتھیسس کیا بنتا ہے. یہ 1878 میں ایک فرانسیسی فوجی معالج لیورن جو تھا، اس نے ثابت کیا تھا کہ ملیریا جو ہے اس کے مریض جو ہیں ان کے بلڈ کے اندر کچھ چھوٹے چھوٹے مائکروسکوپک آرگنیزمز دیکھے گئے تھے. تو اس نے ان آرگنیزمز کا نام پلازموڈیم رکھا. تو پھر جو بائیولوجسٹ تھے انہوں نے اس کی اس دریافت کی بیس پر یہ ہائپوتھیسس تیار کیا تھا کہ پلازموڈیم ملیریا کی وجہ ہے. نیکسٹ اسٹیپ جو آ جاتا ہے بچوں وہ ہے ڈیڈکشنز. تو سائنسدان اپنے ہائپوتھیسس سے منطقی نتائج اخذ کرتے ہیں اور یہ منطقی نتائج ڈیڈکشنز کہلاتے ہیں. ڈیڈکشنز جو ہیں بچوں یہ عموماً اگر اور تو کے بیانات پر مشتمل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل دیکھیں، ہائپوتھیسس ہے نیچے کے پودے میں پتوں کا رنگ اڑنا اور نشو و نما میں رکاوٹ مٹی میں آئرن کی کمی کی وجہ سے ہے. تو اس کی ڈیڈکشنز کیا بنتی ہیں؟ اگر آئرن کی کمی علامات کا سبب ہے تو مٹی میں آئرن شامل کرنے سے پتوں کی رنگت بہتر ہوگی اور پودوں کی نشو و نما میں اضافہ ہوگا. اب اس سٹیٹمنٹ کو اگر دیکھیں تو اس میں اگر اور تو دونوں کا استعمال ہوا ہے. بچوں ملیریا کی اگزامپل میں ہم ڈیڈکشنز دیکھیں تو اس میں انہوں نے اس ہائپوتھیسس کو درست مان کر ایک منطقی نتیجہ تیار کیا کہ ڈیڈکشن کیا تھی کہ اگر پلازموڈیم ملیریا کی وجہ ہے تو پھر ملیریا کے تمام مریضوں کے خون میں پلازموڈیم ہونا چاہیے. نیکسٹ اسٹیپ بچوں تجربات آ جاتا ہے. اور تجربات جو ہے یہ بہت ہی بنیادی مرحلہ ہے کسی بھی سائنٹیفک اسٹڈی میں، کیونکہ جو بھی ہائپوتھیسس بنائے جاتے ہیں ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے تجربات کی بنا پر. ٹھیک ہے، تو جو ہائپوتھیسس تجربات کی بنا پر صحیح ثابت ہو جاتے ہیں ان کو قبول کر لیا جاتا ہے اور وہ ہائپوتھیسس جو ہیں وہ پھر آگے نتائج میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. اب تجربات اگر ہم دیکھیں تو تجربات جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، دو طرح سے کیے جاتے ہیں. ایک تجرباتی گروپ لیا جاتا ہے اور ایک کنٹرول گروپ لیا جاتا ہے. جو تجرباتی گروپ ہوتا ہے اس میں جو بھی گروپ جس پہ تجربہ کرنا ہو اس کو کچھ کنڈیشنز دی جاتی ہیں، جبکہ جو کنٹرول گروپ ہوتا ہے اس میں تمام جو کنڈیشنز ہیں وہ دے دی جاتی ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم فوٹو سنتھسس کے پروسیس کو دیکھنا چاہیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے تو پودے کو جو کنٹرول گروپ ہوگا اس میں پودے کو کاربن ڈائی آکسائڈ دی جائے گی اور اس کو تمام کنڈیشنز جو کہ فوٹو سنتھسس کے لیے ضروری ہیں وہ دی جائیں گی، جبکہ جو تجرباتی گروپ ہوگا اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں دی جائے گی. بچوں دیکھیں جب سائنٹسٹ نے ملیریا کے لیے تجربات کیے تھے تو ایک سائنسدان تھا رونلڈ راس. اس نے 1880 میں مادہ اینوفلیز مچھر جو کہ انسانوں میں ملیریا کا سبب بنتے تھے ان کو مریضوں کو جو ملیریا کے مریض تھے ان کو کاٹنے دیا. ٹھیک ہے، جب مچھروں نے مریضوں کو کاٹا تو ان مچھروں میں پلازموڈیم جو ہے وہ شفٹ ہو گیا. اس کے بعد پلازموڈیم نے کیا کیا، اپنی تعداد بڑھائی مچھر کے سٹمک میں، اور جب اپنی تعداد بڑھا لی تو دوبارہ سے وہ مچھر کے سلائیوا میں آ گیا. ٹھیک ہے، تو پھر سائنٹسٹ نے کیا کیا، اس ٹائم میں جو تھا نا 1880 میں رونلڈ راس نے یہ تو ثابت کر دیا کہ جو اینوفلیز مچھر ہے وہ
پلازموڈیم کا کیریئر ہے، لیکن اس ٹائم پہ اس نے انسانوں پہ دوبارہ سے تجربہ نہیں کیا. تو اس نے یہ دیکھے ڈائیگرام میں اگر آپ دیکھیں تو صحت مند چڑیا لی، اس میں اس نے جو چڑیا میں پلازموڈیم پھیلاتا تھا وہ تھا کیولیکس مچھر. اس نے کیولیکس مچھر کو پہلے ملیریا میں مبتلا چڑیا کو کٹوایا، اس کے بعد جب کیولیکس مچھر میں وہ جرم آ گیا تو اس نے پھر صحت مند چڑیا کو کٹوایا. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر صحت مند چڑیا کو کچھ عرصے کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ ملیریا میں مبتلا ہو گئی. ٹھیک ہے، تو رونلڈ راس کے جو یہ والے تجربات تھے، انہی تجربات کو بعد میں 1898 میں دوبارہ سے جو ہے وہ انسانوں پہ کیا گیا. تو یہ اوپر دیکھیں جو ڈائیگرام ہے اس میں بھی دیکھیں، سب سے پہلے ملیریا میں مبتلا انسان ہے، اس کو اینوفیلیز مچھر نے کاٹا. اس کے بعد پھر وہ جو اینوفیلیز مچھر جو کہ پلازموڈیم کا کیریئر تھا، اس نے پھر صحت مند انسان کو کاٹا، اور صحت مند انسان میں کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ ملیریا کی بیماری پائی گئی. تو یہ ملیریا کی اگزامپل میں جو سائنسدانوں نے تجربہ کیا تھا وہ میں نے آپ کو یہاں پہ بیان کیا ہے. بچوں لاسٹ جو اس میں مرحلہ آ جاتا ہے سائنٹیفک میتھڈ میں، وہ نتائج ہے. سائنسدان اپنے تجربات سے ڈیٹا جمع کرتے ہیں، وہ نتائج کا خلاصہ کرنے کے لیے شماریاتی تجزیے اور گراف وغیرہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اپنے جو خلاصہ جات ہیں ان کو پھر حوالہ جات کی فہرست میں شامل کرتے ہیں تاکہ معلومات کے ذرائع کو تسلیم کیا جا سکے. سائنسدان اپنے نتائج کو سائنسی جرنلز میں اور کتابوں میں شائع کرتے ہیں تاکہ دوسرے سائنسدان بھی اس کو ان نتائج کو جان سکیں اور آپس میں تبادلہ کر سکیں. اس مقصد کے لیے وہ سائنسی رپورٹ تیار کرتے ہیں اور اسے قومی، بین الاقوامی ملاقاتوں اور سیمینارز وغیرہ میں پیش کرتے ہیں. جب بچوں تجربات کیے جاتے ہیں اور کسی بھی ہائپوتھیسس کو درست ثابت کرنے کے لیے، تو سائنٹسٹ کیا کرتے ہیں، دوبارہ سے ہائپوتھیسس قائم کرتے ہیں، پھر دوبارہ سے تجربات کیے جاتے ہیں، اور جب بار بار اس کی تصدیق ہو جائے تو پھر جو چیز جنم لیتی ہے یا جو سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے اس کو نظریہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ارتقاء کا نظریہ ہے. ارتقاء کا نظریہ کیا وضاحت کرتا ہے کہ اسپیشیز وقت کے ساتھ ساتھ قدرتی انتخاب کے ذریعے کس حد تک تبدیل ہوتی ہیں. تو جب سائنٹسٹ تجربات کر کے نظریات کو مسلسل ٹیسٹ کرتے ہیں، وہ نظریہ کو غلط ثابت کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اگر ایک نظریہ تجربات سے بار بار درست ثابت ہوتا ہے تو وہ ایک سائنسی قانون یا اصول بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر بایولوجیکل قوانین کی مثالوں میں ہارڈی وینبرگ کا قانون آ جاتا ہے، یا مینڈل کے وراثت کے قوانین آ جاتے ہیں. یہ دیکھ لیں کہ مینڈل کے وراثت کے قوانین کب سے اب تک جو ہے وہ بار بار ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور بار بار جو ہیں وہ صحیح ثابت ہو رہے ہیں. بچوں دیکھیں، یہ جو سائنٹیفک میتھڈ ہے اس کو میں نے آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام لگائی ہے. اس میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ دیکھیں گے کہ سب سے اوپر دیکھیں بایولوجیکل پرابلم ہے، پھر اس کے بعد مشاہدات آ جاتے ہیں، مشاہدات کے بعد ہائپوتھیسس آ جاتا ہے، ہائپوتھیسس کے بعد ڈیڈکشنز آ جاتی ہیں. ڈیڈکشنز میں دیکھیں تجربات ہیں تو تجربات میں ایک سائڈ پہ کنٹرول گروپ ہے، دوسری سائڈ پہ تجرباتی گروپ ہے. پھر تجربات میں ڈیٹا کا تجزیہ کیا جاتا ہے اور نتائج کا خلاصہ جو ہے وہ تیار کر لیا جاتا ہے. اسی طرح آگے، اور یہ دیکھیں ایک اور فلو شیٹ ڈائیگرام آپ کی بک میں سے لی گئی ہے. اس میں بھی دیکھیں سٹارٹ میں بایولوجیکل پرابلم ہے، پھر مشاہدات ہیں، پھر ہائپوتھیسز، پھر ڈیڈکشنز میں دیکھیں تجربات ہیں تو وہ کنٹرول گروپ اور تجرباتی گروپ آ جاتا ہے. اس کے بعد پھر نتائج ہے، اگر صحیح ثابت ہو جائیں تو پھر اس کی رپورٹنگ ہوتی ہے اور مزید ٹیسٹنگ ہوتی ہے، اور پھر ایک تھیوری قائم ہو جاتی ہے، اس کی تھیوری کی مزید ٹیسٹنگ ہوتی ہے اور اس سے پھر لا یا پرنسپل بن جاتا ہے. اور اگر نتائج صحیح ثابت نہ ہو تو پھر دوبارہ سے مشاہدات کیے جاتے ہیں اور دوبارہ سے
سارا پروسیس دوبارہ سے رپیٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بچوں یہ تھا سائنسی طریقہ کار، اور یہ چیپٹر نمبر 1 کا لاسٹ ٹاپک تھا. اس کے ساتھ ہی ہمارا چیپٹر نمبر 1 ختم ہو جاتا ہے. امید ہے بچوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.